السلام علیکم ایوری ون. سیدھی بات پہ چلتے ہیں. نام میں کیا رکھا ہے. میری چھوٹی ہر بڑی ساری خواہشات پوری ہوئیں. میں اس وقت جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ بھی میری ایک خواہش تھی اور وہ پوری ہوئی الحمدللہ. اب میری ایک جو اب کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ذات سے اس ہستی سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میری یہ ساری خواہشات پوری کی. تو آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کا بیان کہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا. جب ہماری ملاقات اللہ پاک کی پاک ذات سے ہوگی. اور اس کے بعد میں آپ سے ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گا جس کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ میرے ذہن میں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, اور اس سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے صحیح کرنا ہے اور کن چیزوں سے روکنا ہے. یہ ایک محفل ہوگی بڑی عالی شان. اس محفل میں ایمان والے مرد عورتیں سب ہوں گے, لیکن حوریں نہیں ہوں گی. حوریں اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی. تو جب اللہ پردہ گرائیں گے تو جنتی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے, پردہ اٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ, مزے کرو. وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں, ہم نہیں جاتے, پردہ اٹھا. وہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں. تو کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے, ہمیں تیرا دیدار چاہیے. تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے آ جانا, جمعے آ جانا. ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا. لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے, آمین کہو. جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے, شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. دیکھو سنو, میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ, لوگوں کے لیے دیدار عام ہوگا. ولی ابی بکر خاصۃ, اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. ایک چھوٹی سی آبادی تھی جہاں پہ کچھ لوگ رہ رہے تھے. ان کی مدد ہوتی تھی, غیر سے مدد ہوتی تھی. ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہماری مدد کہاں سے ہو رہی ہے. تو وہ لوگ مسلسل اس چیز کے انتظار میں رہتے تھے کہ ہماری جو مدد ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, ایسی کون سی اچھی ہستی ہے جو ہماری مدد کر رہی ہے. وہ بے تاب رہتے تھے. جب ان کی مدد ہوتی تھی تو ساتھ ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کی مدد ہوئی ہے, آپ نے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے اور خوش رہیں, خیال رکھیں اپنا, اور اس طرح سے زندگی گزاریں. یہ 4 باتیں ہیں, یہ اپنا لیں. وہ اپناتے تھے, کچھ نہیں اپناتے تھے, کچھ اپناتے تھے. اور جو اپنانے والے تھے وہ سمجھدار تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان سے ملنا ہے اور ان کی یہ باتیں ہم اپنا رہے ہیں اپنی لائف میں, تو ہمیں ان سے ملنا ہے. ہمیں مل کے بہت خوشی ہوگی. بہت حسرت تھی ان کے اندر کہ وہ ملیں اور مل کے وہ دیکھیں, دیدار کریں اس ہستی کا. تو یہ ہمارا بالکل سیم کیس ہے کہ ہم سب لوگ دنیا میں موجود ہیں. اللہ پاک کی ہستی جو ہے ہماری مسلسل مدد کرتی ہے, اور ہمیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے, حضرت ہمارے آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ چند اصول اپنا لیں اور خوش رہیں اپنی لائف میں اور یہ زندگی گزاریں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں اور اپنی ذات کو آگے ان کے سامنے رکھیں کہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنایا. تو ہمیں دیکھیں ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ پاک کی ساری نعمتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں, تو ہم نے ان کے حضور بھی پیش ہونا ہے, ہم نے ان سے ملاقات بھی کرنی ہے. ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ملنا ہے ان سے, اور ان سے ملنے کے لیے ہم نے اپنی لائف کو, زندگی کو پاک رکھنا ہے. اور پاک اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہمیں جنت ملے آخرت میں, اور جنت ملے گی تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, ان کا دیدار بھی ہوگا, ان کی قربت بھی مل جائے گی, ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم زیادہ پرہیزگار ہوں, اور اللہ پاک کی ہستی کا بھی دیدار ہوگا. اب ازیوم کریں کہ ایک نورانی ہستی جس نے دنیا میں ہمیں ایک دوسرا موقع دیا. انسان نے غلطی کی نا, اپنی جنت میں رہتے ہوئے بھی شیطان کے ساتھ اس کی بات مان لی, ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھیں آپ اگر کسی باس کے پاس بھی بیٹھ کے غلطی کریں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دے, دوبارہ موقع ہی نہ دے. لیکن اللہ پاک کی ہستی نے ہمیں دنیا میں ایک چانس دیا کہ پروو کرو کہ آپ شیطان کی طرف ہی جاؤ گے یا آپ دوبارہ میری طرف آنا چاہتے ہو. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری روز جو زندگی ہے ہماری ایک بھی پل اس طرح کا میرے خیال سے نہیں ہے. آج کل ابھی روزے ہیں, لاک ڈاؤن ہے, تو اس سچویشن میں دیکھ لیں لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے.
کہ اپنی لائف کو باؤنڈ کیا ہوا ہے نا ایک چیزوں میں کہ یہ مووی دیکھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور مطلب کوئی بھی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کروایا کہ یہ غلط کرتے ہو تو صحیح کر لو. یہ جو کہنے والے لوگ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے اپنی لائف میں سے ابھی تک بہت سی چیزیں نہیں نکالی جو ہمیں سمپل سی بیسک چیزیں معلوم ہیں کہ یہ گناہ ہے، تو ہم نے نہیں نکالی. اب یہ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ ہم خود ہوں گے. اور ہم اگر اللہ پاک کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ بھی کوئی کوشش نہیں کر رہے، اور ہم صحیح اور غلط میں بھی فیصلہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ شیطانی رستہ صحیح ہے، یہ میرا رائٹ ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں، ہم اس پہ جو ہے نا چلتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر شوق بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں ساری زندگی کی چیزیں دے رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، ہم اس سے ملیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم اس چیز کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. میرا ایک اپنا بیسک اپنا پوائنٹ ہے، اپنا ایک ویو ہے کہ ہم سب نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ایک بندے کی جو جنریشن ہوگی نا، اس میں فرق آ سکتا ہے. تو امید ہے آپ کو میری اس بات کا جو ہے نا ایک اس میں جو پوائنٹ ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کو آگے کائنڈلی اپنے اندر امپلیمنٹ کریں، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ بڑے پیار سے شیئر کیا کریں جو لوگ اگر کسی غلطی میں مبتلا ہو نا، تو ان کو آپ اس طرح سے نہ کریں کہ تو غلط ہے تو دفعہ ہو، تو یہ ہے وہ، اس طرح سے نہیں. طریقہ پیار کا ہی ہوتا ہے سمجھانے والا، دوسرا طریقہ دشمن کا ہی ہوتا ہے، اور دشمن نیکی بھی کرے تو وہ برا ہی لگتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو دوستوں میں دوست بن کے ہی مدد کریں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آ کے ہی سمجھائیں، نہ کہ آپ ان کے خلاف جائیں. بہت شکریہ سننے کے لیے، تھینک یو.